السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریڈ کلاسز میں۔ آج کے کلاس میں ہم لوگ سید سلیمان ندوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ 19ویں صدی کے اول آخر میں جن شخصیات نے آنکھیں کھولی اور 20ویں صدی کے آغاز میں جو مدارس اسلامیہ سے فارغ ہو کر قومی منظرنامے پر ابھرنے میں کامیاب رہے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کے حامل ہے۔ یہ منظرنامہ، لفظ جو منظرنامہ ہے اس کا معنی درشیہ، انہیں مولانا آزاد سید سلیمان ندوی کا نام اہمیت کے حامل ہے۔ حامل مطلب دھارن کرنے والا، کیرنگ۔ صوبہ بہار کی ایک مردم خیز بستی دسنا جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ مردم خیز مطلب لوگوں سے بھرا ہوا، پاپولرز۔ مردم خیز بستی دسنا جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں موجود ہے، وہاں 22 نومبر 1884 میں سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا۔ اپنے گاؤں کے آس پاس کی متعدد بستیوں کے علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید سلیمان ندوی آگے کی تعلیم کے لیے پھلواڑی شریف اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کی تمنا نے انہیں 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچایا، جہاں شبلی نعمانی جیسے شخصیت سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ لفظ استفادہ جو ہے وہ لابھ اٹھانا، بینیفٹ اٹھانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استفادہ کیا مطلب لابھ اٹھانے کا موقع ملا۔ وہاں انہوں نے مولانا فاروق چریا کوٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ دینی اور درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب سے تعلق بھی قائم ہوتا گیا۔ تعلق، سمبندھ، ریلیشن۔ یہاں پہ تعلق کا مطلب ریلیشن، سمبندھ۔ قائم کیا مطلب تعلق قائم کیا مطلب ریلیشن شپ، اور سمبندھ استھاپت۔ عبدالحلیم شرر کے ناول اور تلشم ہوش روبا جیسی کتابیں وہ تصنیف و تالیف سے پہلے کر چکے تھے۔ تصنیف جو استعمال کرتے ہیں وہ خود سے جو کتاب لکھتے ہیں اس کو تصنیف بولتے ہیں، اور تالیف جو دوسرے کی کتاب کو نقل کر اس کی کچھ باتیں، دوسری کتابوں کی کچھ باتیں، تیسری کتابوں کی کچھ باتیں ایک ساتھ اکٹھا کر کے جو کتاب لکھی جاتی ہے اس کو تالیف بولتے ہیں، اور جو اپنے سے خود لکھتے ہیں کتاب اس کو تصنیف کہتے ہیں۔ پر چونکہ 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ پنج میں خاتونوں کی تعلیم کے عنوان سے شائع ہوا۔ اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا۔ 1903 سے ان کے اشعار، نظمیں، غزلیں بھی شائع ہونے لگے۔ 1906 میں رسالہ ندوہ کی ادارت بھی سید سلیمان ندوی کی تحویل میں آ گئی مطلب ٹرانسفر ہو گیا۔ 1913 میں سید سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال سے وابستہ ہوئے۔ الہلال میں وہ زیادہ دنوں تک نہیں رہے۔ ان کے بعد پھر وہ پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ اسی بیچ شبلی نعمانی کی وفات کے ساتھ انہوں نے پونا کالج سے الگ ہو کر دارالمصنفین اور استاد کے باقی مانند کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ تکمیل مطلب پورا کرنا، تکمیل مطلب ختم کرنا، آخری تک پہنچانا۔
وقف کرنا مطلب اپنے آپ کو اس کام کے لیے سپرد کر دینا، پوری طرح سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ وہ ندوۃ العلماء کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملکی سطح پر گوشہ رہے۔ سید سلیمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے۔ کثیر التصانیف مطلب بہت زیادہ، کثیر مطلب اکثر کی جمع، کثیر بہت زیادہ، کثیر مطلب اکثر سے بنا ہے، کثیر جو زیادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کثیر التصانیف بہت سارے تصانیف لکھے ہیں۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں۔ اردو زبان و ادب سے متعلق ان کے مضامین خاص طور پر نقوش سلیمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان، مقالات سلیمان میں شامل ہیں۔ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات پر سید سلیمان ندوی کی کتاب حیات شبلی قاموسی اہمیت کے حامل ہے۔ شبلی نعمانی کے خطبات، مقالات کو 8 جلدوں میں سید سلیمان ندوی نے مرتب کر کے شامل کیا۔ شبلی کے خطوط بھی انہوں نے 2 جلدوں میں شائع کیے۔ سیرت النبی کی جلد اول ہی شبلی مکمل کر سکے تھے، مکمل مطلب پورا کر سکے تھے۔ دوسری جلد لکھنے کا مرحلہ مکمل تھا۔ لفظ مرحلہ جو ہے چرن، اسٹیج، مرحلہ مطلب چرن اسٹیج مکمل تھا کہ سید سلیمان ندوی کی دوسروں کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی جلدیں تصنیف کر کے اپنے استاد کے آخری خواہش پوری کی۔ عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہازانی، سیرت عائشہ، حمام رحمت عالم کی مشہور کتابیں ہیں۔ انہوں نے انسانیات سے متعلق بہت سارے مضامین لکھے۔ انہیں اردو کے ابتدائی ماہرین انسانیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ 23 نومبر 1953 کو مختصر علالت مطلب بیماری کے بعد کراچی میں انتقال ہو گئے۔ آج کا کلاس آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں، اور اس چیپٹر کا PDF چاہیے تو ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس